قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان. پہلی آیت کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو پھیلانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ بری چیز بری ہوتی ہے، غم میں جتنا اس کو پھیلایا جائے وہ بڑھتی ہے. تو اس واسطے اس کو دفن کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. ہاں جس پر ظلم ہو گیا وہ مظلوم ہے، وہ ظلم سے بچنے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، عدالت میں جائے یا ظالم کے کسی ایسے بندے کو فریاد کرے کہ جو اس کے ہاتھ کو روک سکے. اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے معاف کرنا اور بدلہ لینا اور صلح کرنے کے لیے تمام آپشن پورے ہوتے ہیں. خیر کو ظاہر کر کے کرو یا پوشیدہ طور پر یا معاف کر دو کوئی برائی کسی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تمام پیغمبر رسالت کے درجے میں برابر ہیں، جیسا کہ پہلے تیسرے بارے میں بھی گزرا ہے، لیکن کچھ لوگ فرق کرتے ہیں. اللہ کو مانا، کسی رسول کو مانا، کسی کو نہ مانا. رسولوں پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. جو کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. جو لوگ اللہ پر اور تمام انبیاء پر اجمالی طور پر اور جن کے نام جانتے ہیں ان کا نام لے کر مانتے ہیں، یہ لوگ مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم فوائد دے گا اور گناہ معاف کر دے گا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب آپ سے اوٹ پٹان سوال تو کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ خود نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس سے بھی بڑے سوال انہیں کیے ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے لے آ کر دکھا دے، جس کی پاداش میں ان کو ایک بجلی نے پکڑا اور ختم کر دیا. انہوں نے بچڑے کی پرست شروع کر دی. اللہ نے فرعون سے نجات دی تو بچڑے کی پرست شروع کر دی. انہوں نے تورات کو تب مانا جب پہاڑ ٹوٹ کو ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا. جب انہیں کہا گیا کہ تم یہاں اس ملک میں جھک کر آزادانہ طریقے سے جب داخل ہو تو یہ اکڑ کر داخل ہوئے تھے. ان کو کہا گیا ہفتے والے دن زیادتی نہ کرنا، شکار یہ اس وقت بھی کرتے. اس قسم کی بہت سی خرابیاں ان کے اندر ہیں. انہوں نے موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، حضرت مریم پر الزام لگائے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا. حضرت اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا ہے. اور یہ سب مرنے سے پہلے یہ ایمان لا کر ہی مریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. انہوں نے حرام چیز کی حلال کو حرام کیا. یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ سود کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. ہاں جو لوگ مضبوط علم والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اجر عظیم دیں گے. وحدت ادیان ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر، ان کے بعد پیغمبروں پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان
یہ تمام پیغمبر علیہ السلام ہیں، سب پر کتاب نہیں نازل ہوئی، وہی سب کی طرف ہوئی ہے۔ داؤد کو تو زبور دی گئی تھی، اس طرح بہت سے رسول ہم نے بیان کیے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست بات کی بغیر واسطے کے۔ پیغمبروں کا کام خوشخبری سنانا اور نافرمانوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان کو جہنم میں جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا رسول ختم نبوت بھی خطاب عام ہے، ثابت ہو گئی، وہ حق لایا ہے، تم ایمان لاؤ تو بہتر رہو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ماننے میں غلو نہ کرو کہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دو اور تین خدا ماننا شروع کر دو، یہ بری بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی بات کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، بلکہ حضرات ملائکہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، فرشتوں کے تو نہ باپ ہوتے ہیں نہ ماں ہوتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کو بندے مان کر ان کی اتباع کرو۔ ایمان والے جو عمل نیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر اور پورا ثواب دیں گے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ تمہارے پاس ایک برہان، یعنی خود نبی علیہ السلام کو برہان قرار دے دیا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے، وہ بھی آیا، اور قرآن پاک جو نور ہے وہ بھی آیا۔ جو مانے گا ایمان لائے گا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم، آخر میں میراث کا پہلے چوتھے بعد میں گزر ہوتا ہے، ایک مسئلہ رہتا تھا اس واسطے وہ بھی بیان کر دیا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ اصول ہو نہ فروع، یعنی باپ دادا بھی نہ ہو بیٹے پوتے بھی نہ ہو، ایسا بندہ مر جائے بے شک بہن بھائی ہوں اس کی اگر بہن ہو تو اس کی آدھے مال کی وارث ہوگی، اگر اور یہ بھی اس اپنی بہن کے مال کا وارث ہوگا۔ اگر دو ہوں بہنیں تو وہ ثلثان ان کو ملے گا، اگر بہن بھائی سارے ہیں تو ان کو للذکر مثل حظ الانثیین، جو بھائی ہے اس کو 2 حصے اور جو بہن اس کی ہوگی اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، آگے آخری رکوع میں مائدہ کا ذکر آئے گا، اس واسطے سورت کا نام مائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم عہد اللہ سے کرو، اللہ کے پیغمبر سے کرو یا کسی انسان سے کرو تو اس کو پورا کرو۔ ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہم اسی کو حلال شمار کریں گے جس کو اللہ نے حلال کیا، اور اس کو حرام قرار دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو اس سب ان باتوں کو پورا کرو، اور تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو، حدی اور قلائم کی، جو حاجی کے جانور ہوتے ہیں، جو حاجی بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، سب کا احترام کرو۔ جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے تو اس وقت تمہیں شکار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کسی کی دشمنی تمہیں اس سے نہ روکے کہ تم مسجد حرام کہ کل وہ تمہیں نہیں آنے دیتے تھے، آج اس کے بدلے میں تم بھی روکو، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے تعاون کرا کرو نیکی میں، اور برائی میں تعاون نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے، برائی کو تو بٹھانا چاہیے۔ کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، ان کو حرام سمجھو، میتہ، دم مسفوح، لحم خنزیر، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی گئی جو کوئی بھی چیز ہو وہ سب حرام ہے۔
میتہ کی سب صورتیں مثلا گلا گھونٹ کے ماری گئی، لاٹھی سے مر گئی، ڈنڈے سے مر گئی، پتھر سے مر گئی، سینگ لگنے سے مر گئی، یا جانور کسی نے درندے نے اس کو کھا لیا وہ مر گئی، اگرچہ پہلے حلال تھی یہ ساری چیزیں اب حرام ہو گئی۔ بتوں کے نام پر جو دنیا لگاتا ہے وہ بھی حرام ہے، تیروں سے جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسی کو پسند کر دیا ہے۔ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، آپ ان کو کہتے ہیں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور تم جن جانوروں سے شکار کرتے ہو ان کا شکار بھی شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ان کو تم نے سکھلایا ہوا وہ چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی پڑھو، وہ تمہارے لیے روک کے رکھے، اس میں سے کھائیں نہیں، تو یہ تمہارے لیے حلال ہوں گے۔ اور پاکیزہ تمام چیزیں تمہارے کھانے اور اہل کتاب کے کھانے وہ تم ایک دوسرے کے کھا سکتے ہو، اور مومن عورتوں کے ساتھ اور اہل کتاب جو اپنے مذہب پر پکے اور پختہ ہیں ان کی عورتیں، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو کیا ہے ان کا مہر بھی ادا کریں، اور نکاح سے مراد ہمیشہ کے لیے ہو، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے اور پوشیدہ دوستی رکھنے کے لیے۔ اس کو متع کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم، ایمان والو نماز پڑھو، تمہارے دل میں نورانیت آئے گی، اور نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو، اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو اور اللہ کا شکر کرو، اللہ کے عہد کو یاد کرو اور اس کو پورا کرو۔ جب تم گواہی دینے لگو یا کیا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل اور انصاف سے نہ روکے۔ عدل کرنا، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، فیصلہ کرنا، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تقویٰ مقصود چیز ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو۔ اذ ہم، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تھے تمہیں تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے ہاتھ روکے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور اس پر وعدے بھی کیے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں گا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کو طاقت دو، ان کی عزت کرو، اور قرض دے دیا کرو جو مانگے ضرورت مند، تو ہم گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ لیکن یہود نے اس عہد کو نہیں جو ہے پورا کیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہو گئے، اور کئی عذاب ان پر آئے، نسیان کی بیماری، تحریف کی بیماری ان کے اندر آئی، اور خیانت کرتے ہیں یہ ایسے لوگ، قرآن میں اپنا تورات میں خیانت کرتے ہیں، اور کیا کریں گے۔ اسی طرح جو نصارہ ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، انہوں نے بھی اس عہد کو پورا نہیں کیا، بلکہ دشمنی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کی پاداش میں انہیں سزا ہوگی۔ یا اہل کتاب قد جاءکم، اہل کتاب تمہارے پاس بھی رسول ہمارا آیا ہے، بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے اور کچھ چیزیں معاف کرتا ہے، نہیں بھی بیان کرتا۔ ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر روشنی ہے اور ہدایت ہے، اس کتاب کی اتباع کرو تو تم سبل السلام پر چل نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں مل جائے گی۔ گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر توحید کی روشنی کی طرف آ جاؤ۔ وہ لوگ پکے کافر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو یا اس کی ماں کو ہلاک کر دے یا زمین والے سب کو بھی ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے؟ تو پھر بھی تم ان کو خدا مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زمین آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پوری قدرت کا مالک ہے۔ یہود کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔
اور فرمایا تمہاری یہ جو دین ہے اس سے پتہ چل جائے گا جب تمہیں موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار دنیا کے اندر بھی مختلف انداز کے عذاب چکھاتے رہتے ہیں، اگر تم بیٹے یا محبوب ہوتے تو تمہیں سزا کیوں ہوتی؟ ہم بتا دیں تم عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہی ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جو نیک ہوگا یا توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب ہمارا رسول آیا ہے فترت وحی کے بعد 500 سال تک درمیان میں وحی اور رسول آنے بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیج دیا جو بشیر و نذیر ہے، اس کی اتباع کا وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، یہود کی حفاظتوں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ بادشاہ ایک ملک کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن فرمایا تم سب کو بادشاہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب پہلے غلام تھے، آزاد ہونا بھی ایک بادشاہ ہونا ہوتا ہے، یا اس واسطے تم بادشاہ ہو۔ اور اب تمہیں جو مفت کے کھانے بہترین میں مل رہے ہیں، تم اور دال ساگ بھی چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ پھر وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، کہیں لگے وہاں تو قوم جبار ہے وہ ہمیں دبا دیں گے، تو انہوں نے 2 آدمی بھیجے جا کر معلوم کرنے کے لیے، انہوں نے بھی آ کر تسلی دی کہ بس داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے، ضرور غالب ہو جائے گا۔ پھر بھی انہوں نے نہیں کہا، یہاں پر یہ بہت گندی بات کہہ دی، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ولما داموا فیها فاذهب انت وربک، ہم اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں ان کے ساتھ لڑیں اور ان کو نکال دیں گے، پھر دسترخوان بچھائیں کھانے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ یہ کوئی امت ہوتی ہے ایسی؟ امت تو ہوتی ہے پہلے اپنی جان اور بات پیش کرتی ہے، بعد میں معمولی کہ ایک طرف کوئی دوسرا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں آپ جائیں اور لڑیں ان کے ساتھ۔ اتنی بری بات انہوں نے کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا اللہ میں اور میرا بھائی ہیں صرف باقی کوئی بات ہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ 40 سال نہیں گمراہ حیران پھرتے رہیں گے، یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی سنا دیں۔ جہاد جو لوگ نہیں کرتے وہ جس طرح کہ بنی اسرائیل ذلیل ہوئے، دوسرے بھی اسی طرح ذلیل ہو سکتے ہیں۔ حضرت اپنا حابیل اور قابیل یہ دونوں تھے تو مسلمان، حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، لیکن حضرت سے قابیل سے یہ ہو گئی کہ اپنے حابیل کا حصہ جو اس کی بیوی بننا چاہتی بنتی تھی، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے نکاح کرنا ہے۔ صرف اتنے میں اختلاف ہو گیا اور بھائی کو قتل کر دیا، اور بھائی نے آگے مزاحمت نہیں کی، کم از کم اتنا تو کرتا نا اس کا مقابلہ کہ اپنی جان تو بچا لیتا ہے۔ تو جو آدمی جہاد نہیں کرتا وہ اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ جب اس کو جو ہے مار دیا اور قتل ہو گیا، اب پہلی میت ہے، اب کیا کرے؟ اس کو اٹھا کے لگا پھرتا ہے، بھائی تو ہے نا آخر، تو پریشان ہے، اس کو کروں تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے قبضے کو بھیجا، وہ دونوں لڑے اور ایک کو مار دیا، اور جو مر گیا جو زندہ تھا اس نے زمین کو کھودا اور اس گڑھے کے اندر اپنے دوسرے قبضے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اب معلوم ہوا کہ دفن کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا قبضے کے ذریعے انسان کو۔ تو اس نے کہا ہو میں تو اس سے بھی آگے رہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا ہوں، پھر اس نے اس کو دفن کیا۔ میں نظر ذالک، اسی قتل کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو کسی کو ناجائز قتل کرے گا یا زمین میں فساد مچائے گا، وہ ایک کو قتل ایسا ہے گویا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور ایک مظلوم کو بچا لیا، جو لوگ ناجائز قتل کر رہے تھے اس کو بچا لیا، تو گویا کہ اتنا ثواب ملے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا یا بچا لیا۔
جو ڈاکو ہوتے ہیں، کذاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سزاؤں کا بیان فرمایا جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں اور مال بھی لیتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، دوسری سزا ان کی سولی پر لٹکا دیا جائے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، تیسری سزا ان کی ہے ان کو ملک بدل کر دیا جائے۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، اس سے پہلے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا جو ہے کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ بہترین وسیلہ جہاد ہے، جہاد کرو اپنی نفس کے ساتھ بھی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کافر مر گیا تو قیامت کے دن اگر اس کے پاس زمین کی ساری چیزیں بھی ہوئی تو فدیہ کے طور پر پیش بھی کرنا چاہے تو قبول نہیں ہوگی۔ چور مرد ہو یا عورت ہو، جب چوری ثابت ہو جائے تو ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جو ظلم سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کا مالک ہے اور بادشاہ بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول رحمۃ اللہ، اے میرے رسول، آپ کو یہ لوگ جو کفر میں بھاگتے پھرتے ہیں یہ بھاگ میں نہ ڈالیں، یہ اور دوسرے منافق لوگ منہ سے بات کرتے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ جاسوسی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود نہیں ہوتے، وہ ان کو بھیجتے ہیں لالچ دے کر، اور وہ تحریف بھی کرتے ہیں اپنی تورات کی کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا کر اپنی مرضی سے اور وہاں چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ جھوٹ بڑا سنتے ہیں اور حرام بڑا کھاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، وہ فیصلہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ آپ کو کہیں چپ کرانا یا اپنے لیے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واسطے آپ کو اختیار ہے ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اگر نہ بھی کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگر کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں فیصلہ کرانے کے؟ ان کی بات تورات موجود ہے، اس کے اندر مسائل موجود ہیں، وہ جان بوجھ کر آئے ہیں کوئی اور غرض لے کے آئے۔ ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ اسی کے ساتھ پہلے انبیاء بھی فیصلہ کرتے آئے ہیں، رب والے بھی، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کے احکام کی حفاظت کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ جو اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ ہم نے تورات میں یہ نازل کر دیا ہے کہ کیوں کسی کو مارے گا، نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، اور جتنے زخم کریں گے تو اس کا بھی ایک قصاص ہوگا۔ جو نہ فیصلہ کرے ایسا وہ ظالم ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ آپ بھی اس کے ساتھ فیصلہ کریں، لوگوں کے خواہشات کے مطابق نہ کریں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق نہ کریں، اور وہ محتاط رہیں، وہ آپ کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وہ جاہلیت کے حکم تلاش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بہترین حکم اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کے خصوصی حکم دیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی رکھے گا یہ ان میں سے ہوگا، ہمارا نہیں رہے گا۔ ان کو آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں اگر ہم ایمان لائے تو کوئی ہمیں دائرہ، کوئی مصیبت دوسروں کی طرف سے ہمیں پہنچے گی،
یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی فتح دیں گے یا اور کوئی تو یہ اس وقت اپنی اس بات کو چھپا کر نادم ہو جائیں گے۔ ایمان والے کہتے ہیں ان یہود کے بارے میں، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اور منافقوں کے بارے میں جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج یہ کس لائن میں لگے کھڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کے لوگوں کے عمل ہم ضبط کر دیں گے۔ اور تنبیہ فرما دی تو تمہارے پر کوئی موقوف نہیں ہے، اگر تم مرتد ہو جاؤ سارے دینوں نعوذ باللہ، تو ہم ایک ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ باتیں بتانے سے چاہیے کہ ہمارے اندر یہ 5 صفات پیدا ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کا رسول بن جائے اور ایمان والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، وہ اللہ کی حزب میں داخل ہو کر غالب ہو جائے گا۔ ایمان والوں، تم دین کو مذاق نہ پکڑا کرو۔ یہود کو کہا یا الذین اتخذوا دینکم، جن لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور کفار کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو مذاق بنا لیتے ہیں، ان کو کہو اہل کتاب تم ہمارے اوپر کیا عیب لگاتے ہو؟ یہی کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور سابقہ کتاب پر بھی، یہ کوئی عیب کی چیز ہے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں کہ کون جو ہے یہ برا ہے اللہ کے ہاں، فرمایا وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا، اور ان کے بعد کو دنیا میں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور وہ لوگ جو تابوت کی یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو کفر کے ساتھ آتے ہیں، بظاہر کلمہ بات کیوں نہ پڑھتے ہوں، اور یہ کفر لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ ان کے جو علماء ہیں اور ان کے جو پیر ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ کیوں نہیں روکتے ان چیزوں سے؟ یہودی کہتے ہیں اگر قحط پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نعوذ باللہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بلونوں کا ہاتھ ان کا بند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ خرچی کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر ایمان والے ایمان لاتے، اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی معاف کرتے تھے اور جنت میں داخلہ بھی دیتے۔ اگر یہ تورات پر، انجیل پر اور قرآن پر عمل کرتے تو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے کھاتے، یعنی اوپر سے اللہ کی رحمت اور بارش آئے گی، اور نیچے سے زمین کے اندر چیزیں اگیں گی، اور خوب جو ہے خوشحالی آ جائے گی، کام ختم ہو جائے گا۔ یا ہر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہم اتارے آپ کی طرف وہ سب کا سب بیان کر دیا کریں۔ اگر ایک بات بھی کسی وجہ سے نہ بیان کی تو حق رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، باقی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام حفاظت کے لیے بھی رہتے تھے۔ جب یہ آیت اتر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے ساتھ کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ اہل کتاب کو کہہ دیں کہ تم جب تک تورات، انجیل اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جو تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے، نیک عمل نہیں کریں گے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی نہیں ہے اور ان پر غم و خوف بھی نہیں ہوگا۔
اگر یہ ایمان لے آئے تو ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا اور رسول بھیجے ان کی طرف، لیکن جب بھی وہ رسول آتے تو یہ ان کی خواہش کے مطابق وہ وہاں حکم نہ دیتے تو یہ ان کو قتل کر دیتے یا چھٹکا دیتے۔ لقد کفر الذین قالوا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں وہ لوگ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کر یا خدا مان کر کفر و شرک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بات کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ کو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے۔ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ ان کی والدہ صدیقہ ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر جو اللہ ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی ہم نے دلیل بیان کی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ جو کھاتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کو لیٹرین میں بھی جانا پڑتا ہے، ایسا بھی کوئی خدا ہوتا ہے جس کو لیٹرین کی بھی ضرورت پڑے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ، آپ ان سے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تو ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو نفع نقصان کا مالک ہو۔ اہل کتاب تو غلو نہ کرو اپنے دین میں ناحق طور پر، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں گمراہ، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور تم بھی انہی کے راستے پر چل پڑے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، کچھ لوگ کافر ہو گئے بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بددعا سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے۔ یہ لوگ برائی سے باز نہیں آتے تھے اور برے کام کرتے تھے۔ آپ ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو تمہارے سامنے کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ منافقوں کو تنبیہ کر دی گئی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ اللہ اور نبی اور کتاب پر ایمان لاتے تو کبھی بھی غیر مسلموں کو دوست نہ بناتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ، اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے ان کے بارے میں فرمایا یہود میں سے نصارہ جو ہیں یہ دوستی لگانے کے طرف زیادہ قریب ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہود اور مشرک دونوں یہ تو بالکل ہی دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ یہود اس واسطے کہ ان علماء بھی ہیں، رہبان بھی ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے، جن کے اندر یہ چیز ہو تو خیر ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ جو کھلے بندوں تکبر بھی کرتے ہیں، کفر و شرک بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نقصان سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ تو رحمت فرما، یا اللہ تو رحمت فرما، یا اللہ تو رحمت فرما، نیک و فرمانبردار بنا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس میں سے جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باقی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔